اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال جو ان کے لیے چھوڑ کے گئی تھی ہماری جو خواتین یہاں پر ریلیجیس اسکالر بہنیں موجود ہیں ان سے، کہ جو بات کہی جاتی ہے جس سے اکثر خوف بھی آتا ہے کہ بھئی کیوں کہا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ دوزخ میں جائیں گی، تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ویسے مذاق میں بات کہی گئی تھی کہ تاکہ جو ان کو خواتین کو روکا جائے وہ اتنی گوسپنگ نہ کریں، اتنی غیبتیں نہ کریں، اس روکنے کے لیے کہا گیا تھا یا سچ میں ایسی کوئی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کیا اور فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری میں نے ایک کثرت تعداد دیکھی ہے، یعنی خواتین کی تعداد زیادہ دیکھی ہے جہنم میں۔ تو خواتین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تھی، یعنی کثرت سے خواتین کیوں تھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں۔ تو دو وجوہات ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر نا ایک چیز بہت سادی سی ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جب ہم ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں نا تو حکم یہی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب خاتون شادی ہو کر جاتی ہیں، شوہر کی نگرانی میں ہے، تو اب یہاں پر نہ وہ طعنہ دے سکتی ہے شوہر کو، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کا تقاضا کر سکتی ہے، لیکن طعنے دینے سے یہ بچنا چاہیے۔ کسی کو بھی آپ طعنہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر غیبت کریں گے تو جہنم میں ہی جائیں گے۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ مرد چونکہ باہر کے جو کام ہیں اس میں زیادہ ہوتے ہیں اور خواتین گھر میں ہوتی ہیں، تو وہ غیبت کے مواقع ان خواتین کو زیادہ مل جاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ یہ وجہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بڑھتی ہیں۔ اگر ہم طبقات کی بھی بات کریں نا، دیکھیں 7 چیزیں ہیں انسان کے وجود کی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں بڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورتیں ہوں۔ اب 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ آنکھیں، زبان ہے، کان ہے، کان کے ذریعے سے آپ سنتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں، دل ہے، شرمگاہ ہے، قدم ہے۔ یہ 7 جو اعضائے جسمانی ہے نا، اور شکم یعنی انسان کا پیٹ، ان کی وجہ سے جہنم کے جو طبقات ہیں نا وہ بھی 7 ہیں۔ اگر آنکھوں سے کچھ غلط دیکھا تب بھی پکڑ ہے، چاہے وہ مرد دیکھیں یا خواتین۔ اگر زبان سے غیبت کی، چغلی کی، بری باتیں کی، بہتان لگایا، الزامات تراشی کی، عزت کو اچھالا، اس صورت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جہنم۔ اور جہنم میں غذائیں بھی ہیں، جیسے جنتیوں کی غذائیں ہیں نا، بہت اچھی غذائیں۔ یہاں جو ہے جہنم میں زقوم دیا جائے گا۔ اور زقوم کیا ہے؟ زقوم کیکٹس دیکھا ہے آپ نے، کانٹے دار بہت زیادہ۔ زقوم ایسا درخت جو کڑوا ہے کھانے میں، ٹھیک ہے، وہ دیا جائے گا، خاردار۔ اور وہ دینے کے بعد اب یہ ظاہر ہے کہ یہاں اٹکے گا نا جب، تو ان کو پانی کی پیاس لگے گی تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اب یہ جو تین جو گروہ ہیں نا، 3 گروہ کون سے ہیں؟ ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے اور ایک مقربین ہیں۔ مقربین وہ ہیں جو خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ دائیں ہاتھ والے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتے ہیں، جو نیک لوگوں جو نیک ہیں۔ اور بائیں ہاتھ والے وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ اپنی زبان، یہ زبان ہے نا، اور قلب، تمام اعضاء صبح ہی صبح جھکتے ہیں کہ اگر تم صحیح چلے تو ہمارے اعضاء کی حفاظت ہے، اور اگر تم یعنی زبان اور قلب اگر صحیح نہیں چلے تو پھر ان کی پکڑ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اور وہ جو پکڑ ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ خدا کے سامنے بھی جانے سے ڈریں گے ایسے لوگ۔ موت کے وقت نا وہ یہ امید کریں گے جہنم میں جانے کے بعد، چونکہ اب جہنم، جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب جہنم میں جانے کے بعد جو وہاں پر خالدینہ جن کے لیے کہا گیا نا، خالدینہ فیہا ابدا، جو ہمیشہ رہنے ہی والے ہیں اس کے اندر، تو اس میں یہ جب یہ پتہ چلے گا نا کہ آواز آئے گی کہ بھئی جنتی دیکھیں ادھر اور جہنمی دیکھیں ادھر، تو جنتی تو یہ سوچیں گے ایسا نہ ہو ہمیں جنت سے نکلنے کا حکم ہو، اور جہنمی بھی خوش ہوں گے کہ بھئی اب تو ہمیں نکال دیا جائے گا۔ تو اس وقت موت کو جو ہے ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا موت کو، یعنی کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور اب حکم دے دیا جائے گا کہ جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر خواتین، ہم
بحیثیت عورت میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم الزام لگاتے ہیں دوسروں پر جس کا علم نہیں ہوتا ہمیں، اور بعض اوقات ہم اتنا شوہر، بہت ساری نندیں شوہر کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتی ہیں اپنی بھابھی کے لیے جو اس کے گھر کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے. ایسی خواتین جہنم میں جائیں گی. کیونکہ یوزلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو گھر کی بھی کسی خاتون کا بڑا ایک تگڑا کردار ہوتا ہے، اور وہی جہاں گھر آپ خراب کرتے ہیں تو پھر آپ کو جہنم بھی ہوتے ہیں. یہ مجھے ساتھ میں بتائیں کہ یہ ہم جو اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں جہنم کی، تو اس میں خوراک کے والے سے بات بھی کر دی، عورتوں کے والے سے بات بھی کر لی. وہ ہمارے اسپیسیفک اعمال جن کی وجہ سے ہم جائیں گے اور ہمیں نہیں پتا کہ بھائی یہ تو ہم جہنمی اعمال کر رہے ہیں، وہ کیا ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تھوڑا سا میں وہ خواتین والی بات حقدانی ہوگا ورنہ کہ میں نے حصہ نہ ڈالا. دیکھیے اس میں کوئی آفینس نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ایک جیسے ابھی بہن نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کیا، تو جب آپ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم ذمہ دار ہو. یعنی ہم ڈائریکٹ 1 to 1 بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری کثیر تعداد، دیر از نو کمپیریزن کہ تمہاری مردوں سے زیادہ دیکھی تعداد، پہلے میں یہ کلیئر کروں، ایک بڑی تعداد تمہاری کثرت دیکھی. کثرت دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کمپیریزن کے بغیر کہ ایک بڑی تعداد جہنم میں جا رہی ہے. اور اس کے جو 2 مین ریزنز آپ نے فرمائے، ایک روایت میں ہے کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور بد کلامی کرتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ طعنے دیتی ہیں. تو یہ زبان کا اب آپ دیکھیں خواتین بہت جلدی ایون اپنے بچوں کو بھی ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں جو وہ دل سے کہنا نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں، جبکہ مرد نہیں کہتے. یعنی ایک فادر جلدی ہائپر ہو کر بات نہیں کہتا، مائیں تھوڑا زیادہ بچوں کو گلٹ میں بھی ڈال دیتے کوئی نہ کسی بات کر کے. تو اس کا ایک تو کانسیپٹ یہ ہے. دوسری بات یہاں پر یہ آ گئی کہ اگر پریکٹیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین ظاہر جتنا آپ کا ویژن ہائی ہوتا جاتا ہے نا، یہ میرا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے، آپ دیکھیے گا جو ورکنگ ویمن ہیں لیڈیز، اور ورکنگ ویمن بھی کس لیول کی جابز کر رہی ہیں، گوسپس کا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بھی آئیڈیاز کو ڈسکس کرتی ہیں، پولیٹکس کو ڈسکس کرتی ہیں، تھیوریز کو ڈسکس کرتی ہیں. لیکن جو زیادہ فری اور لو پروفائل مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں غیبت کا عنصر آ جاتا ہے. باقی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ کون سے اعمال جہنم میں لے جانے والے. سب سے پہلے تو قرآن پاک کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی بات کفر، جو جہنم کی پیدائش کا مقصد یہ بتایا گیا، اعدت للکافرین، کہ یہ جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم تیار کی گئی. اور جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم فرمائی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ پورا جو مقصد تھا کائنات کی تخلیق کا، تو وہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ اب تم اے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے فرمایا دنیا میں آپ اتر جائیے زمین پر، اور آپ کی اولادیں اب یہیں بسیرا کریں گی، میری طرف سے ہدایت پہنچتی رہے گی. تو جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہے. اور جو اس ہدایت کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو سب سے بیسک پوائنٹ ہے کفر، اس کے بعد شرک کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لا یغفر. اور یہ جو شخصیت پرستی میں جو ہم چلے گئے ہیں آج کل، یہ بھی شرک کے تناظر میں ہی آپ اور اس کو ہم شرک نہیں سمجھتے. یعنی ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہے، تو ہم مطمئن ہیں اپنے تئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو مشرک، مطلب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ریاکاری، شرک خفی، فرمایا کہ بڑی بڑی عبادات. پوچھا صحابہ کرام نے کہ مفلس اور دیوالیہ کون ہے؟ آپ نے پھر 3 دفعہ خود ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس اور دیوالیہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بار سوال دہرانے پر صحابہ چپ ہو گئے، ورنہ پہلے تو کہتے ہیں نا مال اسباب یا نیکیاں نہیں کی ہوں گی. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے، ان کی نیکیاں تو کثرت سے ہوں گی، لیکن وہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کیا ہوگا. تو اس کی بہت تفصیلی حدیث مبارکہ ہے، اس میں میں مختصر اس کا احاطہ کر رہی ہوں کہ چاہے مجاہد مارا گیا جنگ میں، جس کو ہم شہادت کا رتبہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا شہادت مل گئی، نیت اللہ جانتے تھے کہ اس نے بہادری کے لیے، اپنا ڈنکا بجوانے کے لیے وہ شہادت پائی تھی یا اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیں گے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں دھکیل دو، کیونکہ اس نے جو جنگ میں موت کو گلے لگایا تھا یا جو شہادت کا رتبہ اس نے پایا تھا وہ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ بہادر کہلانے کے لیے پایا. جس نے مال خرچ کیا وہ مال سر، تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ تو بڑا سخی تھا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک سخاوت کرتے تھے کہ فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے عمل کیا کیا, وہ تو رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نا, اندر دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. فرمایا یہ مال خرچ کرتا تھا مگر اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اس کو سخی کہیں. تو اس طرح سے وہ کیٹیگریز بنتی چلی جائیں گی. سخاوت کرنے والے کون آپ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, کون آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اچھا, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ غیر مسلم بھی اچھا کام کرتے ہیں, تو چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اجر پانے کے لیے کرے گا وہ نیکی کے لیے کرتے ہیں. میں بھی پرسنلی بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, ایسے انگریز میں نے دیکھے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آنیسٹلی بلا مبالغہ بس کلمہ ہٹا, کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, لیکن میں کہتی ہوں ولی اللہ والی صفات ان میں ہوتی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے, لیکن ان کا موٹیو اللہ کی رضا نہیں تھا. تو جو چاہے گا اس کو وہی ملے گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم شرک, کفر, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, ماں باپ کی نافرمانی, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے الفم والفرج, کہ یہ جو منہ اور ہماری نفسانی خواہشات, یہ زبان جو ہماری ہے. اچھا, منہ اور زبان میں وہ ہم کھانے پینے کے لیے بھی جو کرتے ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں حلال اور حرام, اور پھر اس میں غیبت اور اس کا غلط وہ سارا پھر آپ کے جو نفس کا چسکا نا وہ بھی آ جاتا ہے. مجھے نور بھائی یہ بتائیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی کسی کا ڈیتھ ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ میاں یہ فوراً جو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی فوراً تو سیدھا جنت میں گیا ہوگا, اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہاں آخرت میں جب روز محشر جب سوال جواب ہوں گے اور جس کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہوگا پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو کیا ایسے کوئی ڈائریکٹ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جا سکتا ہے؟ میں آپ سے جواب اس کا لوں گی, لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون ہے جی؟ شاہزیب ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تمام عالم دین جتنے بھی بیٹھے ہیں اس پروگرام میں ان کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم اور پہلے درود محمد اور محمد آل محمد پر اور کروڑوں سلام ان کی سلامتی کے لیے. تو میرا سوال ہے میڈم, یہ جو ہماری زندگی کی جیسا آپ نے سوال لکھا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے مطلب بے شمار پرہیزگاری وغیرہ رفتار ہے, تو اپنی زندگی میں اس کو متوازن کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے؟ جیسا میں جاب کر رہا ہوں, بے شمار ایسے معاملات میں کام کر دیتا ہوں تو نہیں ہو پاتے, تو اس کو کیسے کریں؟ مطلب یہ کوئی توازن تو ہوگا نا دین اسلام اور قرآن کی روشنی میں. علامہ صاحب سے سوال ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا, کیونکہ میں ایک بالکل ینگ ایج ہوں تو نہیں پتا لگتا ہے کہ کس بیاض پہ گنا کر رہا ہوں, اللہ کو کون سا ایسا عمل میرا جو ہے ناراض کر دے, تو اس سے عذاب بھی سخت حاصل ہو سکتا ہے. اس حوالے سے پتا کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے شاہ زیب, ہمارے بھائی نے ذرا توازن کے حوالے سے بات بھی کی تو میں اس حوالے سے بھی جانوں گی.